دنیا میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا، حلیم اور بردبار اگر کوئی ذات ہے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے جیسا صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا دنیا نے نہ کبھی دیکھی اور نہ دیکھ سکے گی۔ یہ صبر کا ہی نتیجہ تھا کہ عرب قوموں کے دل و دماغ میں اسلام، پیغمبر اسلام اور اہل اسلام کی بے انتہا محبت اتنی جلدی پیوست ہو گئی کہ بڑے سے بڑے مخالفوں نے بھی دل و جان سے آپ کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ عز و جل نے صبر کو جمیل کہا ہے۔ جمیل یعنی خوبصورت، اچھا، بہترین۔ چنانچہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زبانی فرمایا فصبر جمیل، لہذا صبر ہی بہتر ہے۔ یہ صبر کی سب سے خوبصورت اور عالی شان تعریف ہے۔ صبر کڑوا ہے مگر جمیل ہے، نہایت کٹھن ہے مگر جمیل ہے، سخت اور تکلیف دہ ہے مگر جمیل ہے۔ وہ اپنے پکے ہوئے پھل اور اعلیٰ اور عمدہ نتائج کی وجہ سے جمیل ہے۔ صبر ہی سے بزرگی ملتی ہے اور مقام حمد و ستائش نصیب ہوتا ہے۔ ہر اعلیٰ اخلاق کا سبب اور معاون صبر ہے۔ رحمت، عدل، علم، کرم، شجاعت اور زہد جیسے اوصاف حمیدہ سب صبر ہی کے مرہون منت ہیں۔ صبر کے بغیر کسی اچھی صفت کا تصور ممکن نہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے پہلے وطن یعنی جنت سے نکالے جانے پر صبر کیا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کی غرق ہونے پر صبر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے مقام پر صبر کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر صبر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سرکشوں کی تکلیف پہنچانے پر صبر کیا۔ داؤد علیہ السلام نے ندامت کی کڑواہٹ پر صبر کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے دنیا کے فتنے اور آزمائش پر صبر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فقر کی تکلیف پر صبر کیا۔ اور جہاں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ کا ان تمام امور سے واسطہ پڑا اور آپ نے ان سب پر صبر کیا۔ کچھ لوگ تکلیفوں اور سختیوں پر صبر کرتے ہیں، یا دشمن سے ٹکراؤ کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں، یا پیاروں کے کھو جانے پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا بیماری کی شدت پر صبر کرتے ہیں، یا وسائل کی کمی پر صبر کا سہارا لیتے ہیں، یا بروقت مراد پوری نہ ہونے پر صبر کرتے ہیں، یا لمبے عرصے تک خواہش پوری نہ ہونے پر صبر سے کام لیتے ہیں، یا دشمنوں اور مخالفین کی کثرت اور ان کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیف اور سازشوں پر صبر کرتے ہیں، یا اپنوں کے چھوڑ جانے اور کوئی مددگار نہ ہونے پر صبر کو اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، یا ان کا صبر خواہشات نفس اور شہوت کو ترک کرنے کی شکل میں ہوتا ہے۔ صبر کی یہ تمام صورتیں اور افراد قابل تعریف ہیں۔ مختلف لوگوں میں مختلف نوعیت کا صبر ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک عظیم انسان میں صبر کی یہ سب صورتیں اکٹھی اور جمع ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی شہید ہوئے، انہیں اذیتیں بھی دی گئیں اور آپ کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا، لیکن آپ نے کفار کی اذیت ناک باتوں، خفیہ سازشوں، انتہائی غربت، تکلیف دہ مرض اور رلا دینے والی جدائی پر صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور مخالفین نے آپ پر غصہ نکالا تو بھی آپ نے صبر کیا۔ وسائل کی قلت پر صبر کیا۔ دشمن کی تکلیف دہ اور دل کو چیر دینے والی گالیاں سن کر صبر کیا۔ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تو بھی آپ نے صبر کیا، اور آپ کی پاکیزہ عزت پر کیچڑ اچھالا گیا تو بھی آپ نے صبر سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں تمام بلند مقامات اور مرتبے صبر سے حاصل کیے اور تمام عہدوں پر صبر کے ساتھ ہی فائز ہوئے۔ آپ نے خشوع و خضوع والی نماز صبر سے ادا کی۔ آپ کی غور و فکر پر مبنی مبارک تلاوت کا حسن صبر کے ساتھ تھا۔ آپ نے لوگوں کو تعلیم اور دعوت صبر کے ساتھ دی، جنگوں میں دشمن پر صبر کے ساتھ غالب آئے اور ان کی شان و شوکت کو ختم کیا۔ سفر کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ نماز پڑھی تو سب سے افضل نمازی بن گئے۔ صبر کے ساتھ روزہ رکھا، سب سے زیادہ نفلی روزے رکھنے والے بن گئے۔ صبر کے ساتھ عبادت کی تو عبادت گزاروں کے لیے اسوہ بن گئے، اور صبر کے ساتھ جہاد کیا تو امام المجاہدین بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ ہر میدان میں اپنے صحابہ سے آگے آگے رہے۔ اگر وہ بھوکے رہے تو آپ نے ان سے پہلے بھوک برداشت کی۔ قربانی دینے کا وقت آیا تو آپ نے سب سے پہلے قربانی دی، اور خرچ کرنے کا موقع آیا تو آپ نے سب سے پہلے خرچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فقر کے وہ دن بھی آئے کہ آپ کے پاس ایک درہم بھی نہ تھا، مگر آپ نے صبر کیا۔ بھوک نے بے حال کیا، حتیٰ کہ سانسیں بحال رکھنے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا،
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ بخار ہوا تو 2 آدمیوں کے برابر، مگر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب دشمنوں نے مل کر آپ اور آپ کے صحابہ پر حملہ کیا، مگر آپ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ وطن کی جدائی اور بچپن اور جوانی کی ساری یادوں کے فراق پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے اہل و عیال، کنبہ، قبیلہ اور گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی وفات پر صبر کیا۔ آپ کے بیٹوں نے آپ کے ہاتھوں میں جان دی۔ ہر بار آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹی کی روح پرواز کر گئی۔ منہج، وطن، شہرت، اخلاق، رسالت اور بیوی کے حوالے سے آپ کو تکلیفیں دی گئیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کی سرکشی، بددعاؤں کی سختی، جاہلوں کے تکبر اور بد مزاج لوگوں کے بے ادبی پر صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی خیانتوں، منافقوں کی دھوکہ بازیوں، مشرکوں کی سختیوں اور لوگوں کی دعوت قبول کرنے میں تاخیر پر صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانوں سے لوگوں کے برتن بھرتے دیکھا اور اس طرح صبر کیا کہ ان میں سے 1 درہم بھی نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمان نبوی کے مطابق سونے چاندی کے خزانے تقسیم کرتے دیکھا، مگر آپ نے اس طرح صبر سے کام لیا کہ خود 1 ذرہ بھی ان میں سے نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ مٹی کے گھر میں رہنے، جو کی روٹی کھانے، اون کا لباس پہننے اور چٹائی کے بستر پر سونے کا معمول برقرار رکھا۔ یقیناً آپ نے صبر کو انسان کا سب سے عظیم خزانہ اور زندگی کی مشکلات اور زمانے کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت قرار دیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے بچائے گا، اور جو شخص دنیا کے مال سے بے نیاز رہے گا اللہ اسے غنی کر دے گا، اور جو شخص صبر کرے گا اللہ اسے صابر بنا دے گا، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر کوئی وسیع تر نعمت نہیں دی گئی۔ اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری آدمی نے کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے عامل مقرر نہیں کرتے جیسا کہ فلاں آدمی کو عامل بنایا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تمہیں ترجیح کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بتایا کہ جب لوگ مال، اولاد اور عہدوں میں دوسروں کو ان پر مقدم کریں تو انہیں چاہیے کہ صبر سے کام لیں، یہ سب سے عظیم خزانہ اور بہت زیادہ عزت کا باعث ہے، لہٰذا اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔ دنیا میں آنکھیں کھولنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وفات پا گئے، والدہ بچپن میں فوت ہو گئیں، ابھی سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ دادا بھی چھوڑ گئے، مشکل حالات میں چچا بھی ساتھ چھوڑ کر چل دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حالت غم میں الوداع کہہ گئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگی۔ افراد قوت کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ مدینہ طیبہ سے مانوس ہوئے تو منافقوں نے فضا خراب کر دی۔ بدر کی فتح کی خوشیاں ابھی پوری طرح سمیٹی بھی نہیں تھی کہ احد میں صدمے سے دوچار ہوئے۔ چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا کہ تیروں سے زخمی کر دیا گیا، دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے کہ معرکے میں انہیں توڑ دیا گیا۔ مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، گالیاں دیں، برا بھلا کہا اور اذیتیں دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون، لہٰذا جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے۔ انہوں نے آپ سے جنگ کی، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، آپ کو شہر سے نکالا، جلا وطن کیا اور آپ سے لڑائی کی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا فاصبر وما صبرک الا باللہ، اور اے نبی آپ صبر کریں اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ انہوں نے آپ کو چھوڑا، آپ سے بے رخی برتی، آپ کا راستہ روکا اور اس میں رکاوٹیں ڈالیں، تو یہ ارشاد الہی اترا فاصبر صبرا جمیلا، تو اے نبی آپ صبر جمیل سے کام لیجئے۔ آپ نے لمبے عرصے تک مدد کا انتظار کیا، دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، آفات اور مصائب پے در پے آئے، تو یہ آیت نازل ہوئی فاصبر ان وعد اللہ حق، لہذا آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وعدہ کا سچا ہے۔ قوم نے آپ کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا، آپ کی دعوت کو ٹھکرایا اور آپ کو برے خطابات اور القابات دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، لہذا اے نبی آپ صبر کریں جس طرح عزم و ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ آپ کا صبر صبر جمیل تھا، ایسا صبر جس میں اللہ کی نصرت کا پختہ یقین تھا۔ آپ اللہ کے وعدے پر مطمئن، اپنے مولا کی طرف جھکنے والے اور رب تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنے والے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ایسے شخص کا صبر تھا جو یہ جانتا ہو کہ اللہ کی نصرت ہر حال میں آئے گی، نتیجہ اس کے حق میں ہوگا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے جو اسے کافی ہے۔ آپ گستاخی پر صبر کرتے، نہایت بد زبانی کو بھی برداشت کرتے اور کسی غیر مہذب رد عمل کا اظہار نہ کرتے، اذیت دینے والے سے انتقام نہ لیتے تاکہ آخرت میں پورا اجر ملے۔ آپ کا یہ صبر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، آپ کا والی و معبود خوشی خوشی آپ سے ملاقات کرے اور اگلا پچھلا سارا ثواب عطا کرے، جو حقیقی عزت کی جگہ صاحب قدر بادشاہ کے ہاں مقدر ہے۔